اور یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بعض مفسرین نے اس کو شب قدر مراد لیا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے لیلہ مبارکہ سے شب برات کو مراد لیا ہے، شب برات، اور کہا ہے کہ دیکھو شب قدر کے لیے دوسری آیتیں ہیں، یہ جو آیتیں ہیں لیلہ مبارکہ سے شب برات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ شب برات کا جو لفظ ہے، شب برات، حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں آئے ہیں شب برات، یہ تو برات کی رات کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ نصف من شعبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 15ویں شعبان کی جو شب ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شب برات۔ اور شب برات کو برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، گناہوں سے معاف کر دیتے ہیں، ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اس لیے برات کہا جاتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدبختوں سے اپنی برات کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو نیکوکار ہوتے ہیں ان سے ذلت اور رسوائی سے ان کو بری کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی رسوا نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو برات کہا جاتا ہے۔ اور مزید حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ دیکھیے شعبان کا جو لفظ ہے اس کے اندر دیکھو شین آیا ہے، شین شرافت کی طرف اشارہ کرتا ہے، عین علو یعنی بلند کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بے یہ بر کی طرف اشارہ کرتا ہے، نیکی جو ابھی لفظ آیا قرآن کے اندر، اور اسی طریقے سے الف الفت یعنی محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ لفظ، اور نون یہ نور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی جو شخص شب برات کے مقصد کو حاصل کر لیا، عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کو شرافت بھی عطا کرتے ہیں، بلند مرتبہ سے بھی نواز دیتے ہیں، الفت و محبت بھی اپنی عطا کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنے نور سے اس کو نواز دیتے ہیں، نون سے۔ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان الشہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ظاہر بات ہے جس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کرے تو وہ مہینہ کتنی فضیلت والا ہے، پھر اس کے اندر جو شب ہوگی وہ کتنی بابرکت ہوگی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ شعبان کی فضیلتی شب برات کی وجہ سے ہے، رمضان کی فضیلتی شب قدر کی وجہ سے ہے، اور ادھر رجب کی فضیلتی شب معراج کی وجہ سے ہے۔ تو ظاہر بات ہے شعبان کے مہینے میں جو گناہ کریں گے تو کیا ہوگا، اس مہینے کے اندر گناہ کر رہے ہیں جس مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے، یہ تو میرا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے کے اندر بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 کے جو روزے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چھوٹ جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، روزوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی رات میں قیام کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو۔ تو 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، ایک ہی روزے کا حکم ہے، 2 روزہ ضروری نہیں ہے، ایک ہی روزہ رکھو۔ اگر ابھی رکھ رہے ہوتے تو ایام 20 کے روزے بھی شامل کر لیتے۔ ایام 20 یعنی 13، 14 یعنی قمری مہینہ، چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو جو روزہ رکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایام 20 اس کو 20 اس لیے کہا جاتا ہے، 20 کے معنی ہوتا ہے روشن، اور ان تینوں تاریخوں کو چاند جو ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے یہ 3 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابھی روزہ رکھیں گے 2 دن باقی ہے، رکھ سکتے ہیں، روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو یہ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب اپنے بستر پر گم پائی، یعنی آنکھ کھلی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ گھبرا گئی، کہاں چلے گئے، کیا ہوا آپ کو؟ فخرجت، بس میں نکلی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔
فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تھے۔ حضرت عائشہ کو آتا دیکھ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے حمیرہ، کیا اللہ کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھے خیال آیا کہ آپ اس شب کہیں دوسری بیوی کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، آج کی رات اللہ رب العزت کی بخشش عام ہے، اور وہ اس طریقے سے میں وضاحت کر رہا ہوں حدیث کی، وہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، کہ جس طریقے سے بنو کلب کی بکریاں ہیں، ان کے جسم پر جتنے بھی بال اور اون موجود ہے، بھیڑ پر جتنے بھی بال اور اون موجود ہے، اس کے بقدر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلب، لاکھوں کروڑوں بکریاں تھیں ان کے پاس، اور اس کی بھی بہت بڑی بڑی شاخیں تھیں بنو کلب کی، اور ہر شاخ کے پاس سینکڑوں بکریاں تھیں۔ ظاہر بات ہے کتنی بکریاں ہوں گی، اور اتنی ایک بکری کے اوپر کتنے لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی بخشش اس شب بہت عام ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، 15ویں شب کو جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کراتا ہے۔ کیا اعلان کراتا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبکار کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دے دوں، فارزق لہ۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں۔ الا قضا الا قضا حتی تطلع الفجر، کہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، یعنی انسان کی جتنی بھی ضرورتیں اور پریشانیاں ہیں، ان ضرورتیں اور پریشانیوں کا نام لے کر اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے۔ کوئی ہے قرض کے اندر گرفتار کہ میں اس کے قرضوں کو پورا کر دوں، کوئی بیماری کے اندر مبتلا تو اس کی بیماریوں کو دور کر دوں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بخششیں اور رحمتیں اس شب بہت عام ہوتی ہے، اس لیے اس شب خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس شب کی شروعات سے پہلے ہی بندہ اپنے آپ کو تیار کر لے، ایسا نہیں کہ مغرب ہوگی نکلیں گے، عشاء کا وقت ہوگا نماز پڑھیں گے پھر دیکھیں گے، نہیں، دن کے اندر اگر سونا ہے سو لیجئے تاکہ ہمارا جسم رات میں توانا رہے، چست رہے۔ اسی طریقے سے عبادت کے لیے غسل کرنا ہے، دیکھو عبادت کے لیے غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے تو پہنیے، ایسا نہیں کہ تہوار ہے تو اچھے کپڑے پہننا ہے، غسل کرنا ضروری ہے، نہیں، عبادت کرنا ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، یہ تہوار نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا جو تہوار جو ہوتا ہے وہ رات میں نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، رات کا تہوار نہیں ہے، عیسائیوں کے اندر ہے، وہ رات میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے برادران وطن کا جو تہوار ہوتا ہے وہ رات میں ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو تہوار ہوتا ہے وہ دن میں ہوتا ہے، اس میں خوشی منائی جاتی ہے۔ ہاں، عید جو فرشتوں کی جو عید ہے وہ رات کی ہے، ایک شب برات ہے، ایک شب قدر ہے، وہ فرشتوں کی عید ہے۔ اگر تہوار ہوتا تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے، صحابہ کرام کو پہلے سے بتلا دیتے۔ یہاں تو حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں تھا، حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قبرستان گئے ہیں۔ تو ہم کو بھی اگر قبرستان جانا ہے تو اس نیت سے جانا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں، اس نیت سے جانا ہے۔ اور اس شب کے اندر جو بھی اہتمام کرنا ہے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت ہو، نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، قضاء عمری ہو، صلاۃ التسبیح ہو، جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کے دل میں آئے کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، جو وہ دل میں آئیں گے نا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جو دل میں اچھا خیال ہوتا ہے نا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس کی فوراً قدر کر لینا چاہیے، وہ چند سیکنڈوں کا رہتا ہے اور فوراً نکل جاتا ہے۔ دیکھو اچھائی کا خیال آتا ہے اور نکل جاتا ہے، اس کی فوراً روک لینا چاہیے، فوراً روک لیے، اس پر اگر اہتمام کرنا شروع کر دیے تو وہ مہمان جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، پھر دوسروں کو بھی بلاتا ہے، یعنی دوسری نیکیوں کو دعوت دیتا ہے پھر۔ اس لیے جو دل میں آئے کہ اب میں روؤں تو رو لیجیے اللہ کے سامنے، اب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کروں قرآن کی تلاوت کیجیے، سستی کا غلبہ آ جائے 1-1.5 گھنٹہ سو جائیے، پھر اٹھ جائیے، تہجد پڑھنا ہے تہجد پڑھیے،
ہاں تہجد جو نماز وطر کے آخر میں تہجد کی جو نماز اگر تہجد کا اہتمام ہوتا ہو تو وطر کی جو نماز ہے اس کو بالکل آخر میں پڑھنے کا، یعنی عشاء کی سنت پڑھ لیے، پھر اس کے بعد تہجد جب بھی پڑھنا ہے، جیسے کسی کا اہتمام ہوتا ہے سونے سے پہلے، تو سونے سے پہلے جو اپنی آخری نماز ہو نا وہ وطر کرنے کا۔ اسی طریقے سے اٹھ کر اگر نماز پڑھتے ہو تو پہلے تہجد ادا کرو، پھر اس کے بعد آخری جو نماز ہے وہ وطر کی رہنا چاہیے، آخری نماز وطر کی۔ تو جو بھی عبادت کر سکتے ہو عبادت کیجئے، کوئی حدیث سے ایسے عمل ثابت نہیں ہے کہ یہ عبادت کرو، یہ عبادت کرو، یہ عبادت کرو۔ دعا استغفار ضروری ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے۔ ہاں اس شک سے پہلے بہت زیادہ پمفلیٹ چلتا ہے، بہت زیادہ ذکر و اذکار بتلائے جاتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں رہتی ہیں، اور کہا جاتا ہے 2 رکعت اس طریقے سے پڑھیے، اس کے بعد اتنی سورت اتنی مرتبہ پڑھیے، اس سے کیا ہوگا، تمہاری پچھلی زندگی کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہے سب معاف ہو جائے گا، سب معاف ہو جائے گی۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ واٹس ایپ بھی بہت زوروں پر چلنے لگتا ہے، فیس بک بھی بہت زوروں پر چلنے لگتا ہے، اور آج ہم فتویٰ پوچھتے ہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے سے، علماء سے رجوع ہی نہیں کرتے، فیس بک پر دیکھ لیتے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ شیعہ لوگوں کا اور قادیانی لوگوں کا کتنا بڑا گروپ ہے جو اس پر کام کرتا ہے، جو قول علی کہہ کر باتیں چلا دیتے ہیں، اور ہم جان جاتے ہیں صحیح۔ یہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر، خاص طور پر کبھی بتلاؤں گا۔ اب دیکھیے جو بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں شب برات کے اندر تہوار کے موقع پر، ایک فتویٰ مجھ کو پڑھنے میں آیا، تو یہ دیکھو شیعہ لوگوں کے جو 12ویں امام ہیں جس کو حضرت امام غائب کہتے ہیں، ان کی پیدائش کی یہ ایک رات ہوتی ہے 15ویں شب، تو شیعہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ ان کا دیکھا مسلمان بھی خوشی منانے لگے، تو وہ خوشی اب وہ مسلمان لوگ اپنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ علماء سے رجوع نہیں ہوتے ہیں۔ دین نام ہے اتباع کا، اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتلا گئے ہیں، کہہ کر گئے ہیں، اس پر عمل کرنا۔ بعد کی جو چیزیں اس کو حدیث سمجھ کر مت عمل کیجیے۔ اگر ہم حدیث سمجھ کر بیان کر دیں گے، نقل کر دیں گے، آگے بڑھا دیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جان بوجھ کر جھوٹ بولا، جب آپ جان رہے یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات غلط ہے، تو پھر اس کو آگے کیوں فارورڈ کرنا؟ بولنے والا خود ایک طریقے سے جھوٹا ہے۔ تو ان راتوں کے اندر سب سے اہم جو عبادت ہے وہ توبہ ہے، اور توبہ کا اہتمام کرے، اللہ کے سامنے روئے، اپنی زندگی کے جو گناہ ہے اس کو یاد کرے اور اللہ سے مانگے۔ دیکھو اللہ کی بخششیں کیسی عام ہوتی ہے۔ اس رات کا رونا، اس رات کا گڑگڑانا، اور اس رات کا اللہ کے سامنے بلبلانا، اس کے اثرات سال کے باقی ایام میں آپ کو نظر آئے گے ضرور بھی ضرور۔ جب آپ دعا کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیریں گے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اب مجھ کو بقیہ زندگی اللہ کی منشا کے مطابق گزارنا ہے، یہ کوشش کرنا ہے۔ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے مشرک کی، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہاں ہم اللہ کے سامنے شرک کرتے ہیں، کہاں مندروں کو پوجا کرتے ہیں۔ دبے پاؤں بہت سارے شرک ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جاتے، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت سارے گانے ایسے گا کر ہم ایک طریقے سے مشرک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے کفریہ کلمہ بک کر ہم ایک طریقے سے مشرک ہو جاتے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جان سکتے ہیں کیا کیا شرک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کہ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، بیماری سے شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال یہ شرک کرنے والی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ مشاہین کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشاہین کس کو کہتے ہیں؟ کینہ رکھنے والے کو، جو کسی کے تعلق سے کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، باتیں بند رکھ کر کے رکھا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہی کینہ ہی ایک شکل ہے، کینہ رکھتا ہو، برائی کا جذبہ رکھے اس کے، تو اس شب کے آنے سے پہلے اس بندے سے معافی مانگ لے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ شیطان اس وقت تو بہکائیں گا، ارے کیسے جائے گا، کس منہ سے جائے گا، تیرے ساتھ نے تو وہ کیا ہے، وہ پچھلی زندگی کے جو اس کے جو کرتوت ہیں نا وہ سب یاد دلائے گا، ارے تیری بہت انسلٹ ہوگی، بہت ذلت اور رسوائی ہوگی،
دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنے کا، من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھک گئے اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ میں معافی مانگ لوں اللہ تعالیٰ مجھ کو بلند کر دے گا، جھک جاؤ۔ بھائی بھائی سے باتیں بند ہے، معافی مانگ لو۔ دوست دوست سے بند ہے، معافی مانگ لو۔ ماں باپ سے باتیں بند ہے، ان کو راضی کر لو، خوش کرو۔ ماں باپ کو تو ناراض تو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو سب سے پہلا یہ کام کرے، جتنے بھی حاضر ہیں، خواتین بھی مرد بھی، سب سے پہلے اپنے دل سے کینے کو دور کریں گے۔ ایک صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آئے، اور آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تم میں جو شخص آئیں گے وہ جنتی ہے۔ تمام صحابہ منتظر، کون ہے کون؟ دیکھتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں، وضو کا پانی ان کے اعضاء سے ٹپک رہا ہوتا ہے، اور آ کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن بھی مجلس لگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم میں ابھی جو آ کے بیٹھیں گے وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی منتظر صحابہ کے دیکھتے ہیں کون ہے، تو دوسرے دن بھی وہی شخص آتے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تم میں جو شخص آ کر بیٹھیں گا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی صحابہ منتظر، دیکھتے اب کون ہے، تو دیکھتے تیسرے دن بھی وہی ہے۔ جستجو لگی حضرت عبداللہ ابن عمر کو، کیا بات ہے، زبان نبوت سے 3 روز لگاتار اسی شخص کے متعلق سے جنتی کا لفظ سنا گیا۔ گئے ان کے گھر پر، کہا بھائی میں تمہارا مہمان، اور عربوں کے اندر تو مہمان نوازی تھی، میں تمہارا مہمان۔ انہوں نے کہا میرا در کھلا ہوا ہے، آئیے آئیے۔ خوب مہمان نوازی کی، 1 روز ہو گیا، 2 روز ہو گیا، 3 روز ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر عمل دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے۔ 3 روز دیکھا، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں میں مصروف رہتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو عبادتیں ہم کرتے تو وہ بھی انجام دیتے ہیں، وہ تو عام یعنی زندگی بسر کر رہے۔ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی ہے۔ 3 روز ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے رخصت کی اجازت چاہی اور جانے لگے، اور کہا دیکھو مجھے مہمان بننے کا شوق نہیں تھا، میں کچھ عمل دیکھنے آیا تھا، آپ کے اندر کوئی ایسا عمل ہے کہ 3 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے کہا کہ ابھی تم میں جو شخص آ کے بیٹھے گا وہ جنتی، وہ آپ تھے، تو میں دیکھنے آیا تھا کون سا ایسا عمل ہے جس کو میں بھی اپناؤں اور اپنا کر میں بھی جنتی ہو جاؤں۔ ہاں دیکھا بھائی، آپ نے تو دیکھا 3 دن تک کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میں تو بیوی بچوں میں کھیتی باڑی میں مصروف رہتا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کوئی ایسا عمل ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہوگا۔ کہہ کر رخصت ہونے لگے، جانے لگے۔ پھر یہ سوچنے لگے کیا بات ہے، کوئی تو بات ہوگی۔ وہ تھوڑی دیر میں اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگے، کہا رکو 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 رکو، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے کہ جب میں رات میں سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہوں، اس حال میں لیٹتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کینہ نہیں رہتا، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ ہم بھی معاف کر کے سوئے، جب ہم لوگوں کو معاف کر کے سوئیں گے تو کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ پھر ایک شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ سے اگر نافرمانی ہوئی ہے کسی بھی شکل میں، چاہے بول کے ذریعے سے، اونچی آواز کی شکل میں، بے ادبی کی شکل میں، معافی مانگ لینا چاہیے، معافی مانگ لینا چاہیے، اور معافی مانگتے رہنا چاہیے، ان سے دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم ان سے دعائیں لیتے رہیں گے تو پھر رب کی رحمت ایک دم آنکھوں سے قریب دیکھتے رہیں گے۔ ارادے سوچیں گے ہم، اللہ تعالیٰ کام بنا دیں گا۔ کیوں اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ کر کے ان کا حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ فرما برداری کرو، احسان و سلوک کرو؟ ظاہر بات ہے وہ بہت عظیم ہستی ہیں، لیکن دیکھیے ایک بات ہے کہ اکثر بیانوں کے اندر ماں باپ کے حقوق کا ذکر ہوتا ہے، اولادوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، تو ماں باپ کو بھی ماں باپ کی حیثیت سے رہنا چاہیے، ماں باپ کو بھی ماں باپ کی حیثیت سے رہنا چاہیے۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وقار کو اپنی اولاد کے سامنے مجروح کر دیتے ہیں۔ بیٹا چاہتا ہے، بیٹی چاہتی ہے ماں باپ کی عزت کروں، لیکن ایسی حرکتیں ہوتی ہے کچھ ماں باپ کی جس کی وجہ سے دل
متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایسے بول نکل جاتے ہیں زبان کے ذریعے سے، یہ کہ نمازوں کے بیٹوں کو ترغیب دے رہے خود نہیں جاتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں خود نہیں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گالی سے بات کرتے ہیں۔ تو کیسے بیٹا اور بیٹی کے دل کے اندر ماں باپ کی محبت ہے، ماں باپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی؟ تو یہ سوچنا چاہیے، ماں باپ کو بھی وقار کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں تو سوچا ہوں انشاءاللہ کسی موقع پر اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ ایک شخص نے مجھ کو کہا بہت سارے لوگ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتلاتے ہیں، اولاد کا کیا حقوق ہے ماں باپ پر، یہ بھی بتلائیے۔ بہرحال دوسرے جو شخص کی مغفرت نہیں ہوتی وہ شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہو گیا ہے کچھ بھی تو اللہ کے حضور معافی مانگ لے، توبہ کر لے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، معاف کر دے گا۔ یہ مت سوچیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ اتنی بڑی بات ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کرنے والا بس کہہ دے اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کو غصہ بنی اسرائیلیوں پر کیوں بھڑکا اتنا؟ وہ گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے تھے، اعتراف جرم نہیں کرتے تھے وہ، تو اس لیے غصہ بھڑکا۔ اور اللہ رب العزت کو پیار کیا آتا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے نہیں ہے اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ جیسے منافق شخصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن لے کر لایا جائے گا، تو اس کے گناہ گنوائے جائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ تو جیسے دنیا کے اندر دلیلی لگاتا تھا وہاں بھی لگائیں گا، یہ میں کب گناہ کیا، یہ کب میں گناہ کیا۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلائیں گے، دیکھو یہ گواہی دے رہے ہیں، بولے یہ تو غلط لکھ لیے ہوں گے، پھر کہیں گے تمہارے اعضاء خود گواہی دیں گے، زبان بند کر دی جائیں گی، اعضاء گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے نیکوکار کو لے کر آئے گا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگا، اور خوب گناہ کی فہرست اس کے سامنے بیان کی جائے گی، وہ شرمندہ ہوگا، میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا۔ کہا جب اتنا گناہ بھیج دو جہنم میں، جہنم کا حکم ہو چکا رہے گا، وہ دوڑتا ہوا جائے گا جہنم کی طرف، بھاگتا ہوا جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا جہنم کی طرف لے جاؤ اس کو، جہنم میں ڈال دو، وہ دوڑتا ہوا جائے گا۔ اللہ رب العزت دیکھیں گے یہ دوڑ رہا ہے، فرشتوں کو بلائیں گے، بلاؤ اس کو واپس لاؤ، کیوں دوڑ رہے ہو؟ اللہ زندگی بھر تک تو تیری منشا کے خلاف کام کیا، آج تیری زبان سے حکم ہوا کہ تم جہنمی ہو، جہنم میں چلے جاؤ، میں سوچا آخری وقت بھی تمہاری منشا کے خلاف کام نہ کروں، اس لیے میں آپ کی منشا کو پورا کرنے کے لیے دوڑ رہا ہوں۔ کہا اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری ادا مجھ کو پسند آ گئی، فرشتوں جاؤ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اللہ رب العزت ادا دیکھتا ہے، جب ادا پیاری آتی ہے نا پوری زندگی کے فائلوں پر قلم پھیر دیتا ہے اپنی ستاری کے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عاجزی، تواضع، خاکساری، انکساری اپنے اندر پیدا ہو، دعا کے اندر بھی، عبادتوں کے اندر بھی، برتاؤ کے اندر بھی۔ اور جو شخص کی مغفرت نہیں ہوں گی اس شب کے اندر، وہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ رکھنے والا، ایسا شخص متکبر گردانا جاتا ہے۔ آج مغربیت نے ہم کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہ کہنا چاہیے کہ روشن خیالی ہے یہ، اور وہ دقیانوسی ہے وہ چیز، ٹخنوں سے اوپر پیجامہ رکھنا، تم کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ دیکھو یہودی جو لوگ رہے نا وہ یہی ریسرچ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کون کون سی ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم سے جانے سے بچ رہا ہے، اس کو اچھے انداز میں پیش کر رہے ہیں خلاف میں۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، نماز میں آتے اس کو اوپر کر لیتے ہیں، عورتوں کا تو نیچے رہنا چاہیے، وہ پردہ ہے، اونچا کر لیتے ہیں، نماز کے بعد پھر آفس میں گئے، اسکول میں گئے، وہ کر لیجئے۔ یہ مت دیکھیے یہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ رب العزت فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور دیکھیے جس کا ٹخنہ سے اوپر پائجامہ رہے گا اس کے اندر عاجزی آئے گی، جو نیچے جائے گا تکبر آئے گا ضرور، اور تکبر اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ اس لیے تفسیر ابن کثیر کے اندر آیا قارون جو زمین کے اندر جو دھنسایا جا رہا ہے،
وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، نافرمانی تو ہے ہی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا جو کپڑا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتا تھا تکبر کے طور پر، تو مغفرت نہیں ہوتی ایسے شخص کو بھی۔ اور ہمارے شیخ اور ہمارے شیخ الحدیث صاحب جو ہم کو بخاری پڑھائیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک گناہ ہوتا ہے، انسان ایک گناہ کرے گا، چوری کرے گا، تو بس جس وقت تو چوری کیا اتنا ہی عمل ہوا، اس کا اتنا ہی عمل ہوا۔ اب وہ اس کا جو وبال ہے اس کی زندگی میں آئے گا، مسلسل چوری کا حکم نہیں لکھا جائے گا۔ جس طریقے سے کوئی نیکی کا کام انجام دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مسجد میں بورنگ کھدوا دیا اس نے، اب اس سے جتنے بھی وضو کر رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملتا رہے گا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو جس طریقے سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب بھی بندہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ ہے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہے، تو وہ گناہ کے اندر مسلسل مبتلا ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر گناہ لکھے جا رہے ہیں، اور ایسا شخص اللہ کی نگاہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نگاہ رحمت اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں، قیامت کے دن بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو ظاہر بات ہے ہم نمازوں کے اندر آ رہے ہیں، ہمارے ٹخنوں سے نیچے پیجامے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، ہم رو رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو کچھ تو بات ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو کبھی علماء سے پوچھنا چاہیے گناہ کبیرہ کون کون سے ہے، اس کو سوچ کر ایک فہرست بنائیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، میری زندگی میں ہے یہ ہے، اس پہ ٹک کریے اور اس سے بچیے۔ بہرحال اس شب کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ نوجوان بچے اور بچیوں سے میری ایک درخواست ہے کہ یہ شب آنے سے پہلے موبائل فون بند کر دیجیے۔ بہت میسیج آئے گا، مت پڑھیے کچھ، دل چاہے گا یہ دیکھوں وہ دیکھوں، نہیں دیکھنا ہے، موبائل فون بند کر دیجیے، اور اپنے دوستوں کو کہیے کہ آج کی رات کی دوستی اللہ سے دوستی ہے، آج ہم اللہ سے یاری کریں گے، باتیں کریں گے تو اللہ سے باتیں کریں گے، روئیں گے، اپنے دل کا دکھڑا سنائیں گے تو اللہ کے سامنے روئیں گے، ملاقات ہوگی کل ہوگی۔ اور اس طریقے سے اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہماری نسلوں کی بھی مغفرت کر دے۔ وہ تو زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو دیکھتا ہے، کیا ہے یہ مت دیکھیے ہم کو دعا مانگتے نہیں آتا، وہی تو بندوں سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جیسے مجھ کو قرآن پڑھتے نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے قرآن ہی نہیں پڑھنے کا، قرآن ہی نہیں پڑھنے کا، نہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ شیطان بہکاتا ہے کہ مت پڑھیے، تم کو آتا نہیں، غلط سلط پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے جو بندہ بہت اٹک کر پڑھتا ہے، لڑکھڑاتی زبان سے پڑھتا ہے، رک کر پڑھتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ایک یہ جو اٹک رہا ہے، جو اس کو مشقت جو ہو رہی ہے پڑھنے میں، الفاظ کو سمجھنے میں، اس پر ایک اجر، اور اسی طریقے سے جو تلاوت کر رہا ہے اس پر اجر۔ تو یہ مت سمجھیے ہم کو کچھ نہیں آتا ہے، اللہ رب العزت اداؤں کو دیکھتا ہے، اس لیے اپنے دوستوں سے دور رہیے، اور جو باتیں بتلائی گئی اس پر عمل کیجئے، اور گناہ سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اب جتنی بھی شب آئے گی سب بابرکت رہے گی ایک طریقے سے رمضان کی۔ اور یہ اللہ رب العزت شب برات کیوں دیا رمضان سے پہلے؟ اس لیے دیا کہ اس شب تم غسل توبہ کر لو، آئندہ رمضان آنے سے پہلے میں تم کو اپنی رحمت کی خوشبوؤں سے معطر کر دوں گا۔ اس لیے شب برات ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئیے، جس سے بات بند ہے بات چالو کر لیجئے، معافی مانگنا ہے معافی مانگ لیجئے۔ ہاں کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں شب برات کے جو معتبر بزرگان دین کے ذریعے سے بتلائے جاتے ہیں، ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ان کا ایک فرمان ہوتا ہے، قول نبی قول رسول سمجھ کر نہیں قبول کرنا چاہیے۔ ہاں عبادت سمجھ کر، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دل میں بات ڈالی گئی ہو، یہ عمل کی ترغیب اگر جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ کر لینا چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد، بعض مشائخ کا یہ ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو حضرت مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کے بھی خلیفہ تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 بار سورہ یاسین پڑھنا چاہیے مغرب کے بعد۔ جو اول بار پڑھے تو اس میں نیت کیا ہونا چاہیے کہ اے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ
تیری عبادت کے ساتھ، تیری رضا کے ساتھ میری زندگی کو لمبی کر دے۔ پہلی مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو یہ، اور دوسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اے اللہ میری زندگی میں، میرے بچوں کی زندگی میں، میرے خاندان کی زندگی میں، اسی طریقے سے امت مسلمہ کے اندر جتنی بھی بلائیں مصیبتیں ہیں سب دور کر دے۔ اس نیت سے پڑھیے۔ پھر تیسری مرتبہ جو سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس وقت وہ نیت کیجئے کہ اے اللہ جب تک زندگی باقی رہی تب تک اے اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج مت بنانا، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی محتاج نہ بنانا۔ یہ نیت سے سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ پھر رو کر دعا کرنا چاہیے، استغفار کرنا پڑھ لینا چاہیے، اور بھی دعا اس کے بعد، لیکن وہ تھوڑا مشکل پڑیں گی۔ سوال آیا ہے کیا سوال؟ نماز پڑھتے وقت سورہ الگ پڑھ لیے اور سجدہ آئے تو کیا کرے؟ سجدہ آئے تو سجدے میں چلے جائے، پھر دوسری چھوٹی سورت پڑھ لے۔ سجدے میں چلے جائے، پھر کھڑے ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسری سورت چھوٹی سی پڑھ لے، پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائے۔ اور ایسے بھی ہے کہ سجدہ آئے، جیسے آخر میں سجدہ ہے تو یہ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر امام لوگ نہیں کرتے، خاص طور پر عیدین کی نماز میں کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ عام مصلیوں کو اس کا علم نہیں رہتا ہے۔ لیکن جہاں اہل علم موجود رہتے ہیں، جیسے ہم جہاں مدرسہ پڑھتے تھے وہاں کچھ کیے اس طریقے سے، وہ جان لیتے ہیں کہ ہاں آیت سجدہ ہے۔ تو سورہ الگ کا جو سجدہ ہے وہ دیکھو، وہ جو اتنا جو لفظ ہے نا، اتنا پڑھنے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے، چاہے پوری آیت نہ پڑھے، اتنا پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہاں اگر آئے تو اگر ہم رکوع کے اندر نیت کر لیے سجدے کی تو ہمارا سجدہ ادا ہو جائے گا، نماز کا بھی سجدہ ہو جائے گا، سجدہ تلاوت بھی ہو جائے گا۔ نماز پڑھتے وقت اگر سورت کی ترتیب قرآنی ترتیب میں نہ ہو تو کیا کرے؟ یہ مکروہ ہے، یہ دیکھنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ نماز باطل نہیں ہوں گی، فاسد نہیں ہوں گی، یہ مکروہ ہے کہ جو ترتیب سے صورتیں اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ جیسے پہلے سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس، ایسے نہیں پہلے سورہ ناس پڑھے پھر سورہ فلق یا قل اللہ احد پڑھ رہے بعد میں، یہ بے ترتیبی ہو گئی ہے، یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ جتنی ہم کو صورتیں یاد ہے اس کی ایک ترتیب دیکھے کہ کون سی صورت کے بعد کون سی صورت آ رہی ہے، اس کا دھیان رہنا چاہیے۔ آئندہ ہفتہ ایک ہفتہ مل رہا ہے تو اس وقت تو ایسا مشورہ ہوا ہے، قرآن کی آیتیں اور احادیث نبویہ کے پیش نظر استقبال رمضان اور عظمت قرآن پر کچھ بات ہو جائے اور کچھ روزے کے مسائل بیان کر دیے جائیں۔ تو اگر حالات سازگار رہیں، بہت زیادہ سختی نہ رہے تو انشاءاللہ یہ وہ مجلس ہوگی، اور حالات میں اگر سختی ہو گئی جیسے سننے میں آ رہا ہے 2 تاریخ کے بعد وغیرہ، تو پھر یہ مجلس نہیں ہوں گی۔ یہ اس سال کی آخری مجلس ہے درس قرآن کی۔ پھر عید کے بعد جو دوسرا ہفتہ آئے گا تو اس میں درس قرآن کا آغاز ہو جائے گا، ورنہ آئندہ ہفتہ ایک مجلس اور ہوگی۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیہ والہدى انک علی کل شیء قدیر، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وعملا صالحا مقبولا وحجا مبرورا وتجارتا لن تبور وشفاء من کل داء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، عاصی پر معاصی بندے ہیں، اے اللہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ اے اللہ تیری نافرمانی نہ کی ہو، اے اللہ زندگی کی کوئی ایسی شب نہیں گزری کہ جس میں تجھ کو ناراض نہ کیا ہو، اے اللہ قدم قدم پر گناہ کیے، اے اللہ اس کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کر اے اللہ اعترافی مجرم بن کر آئے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر اللہ ستاری کا قلم پھیر دے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ دوست و احباب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ غائبین کی مغفرت فرما دے، اہلیان محلہ کی مغفرت فرما دے، اہلیان شہر کی مغفرت فرما دے، کل امت محمدیہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے،
اے اللہ وہ بندے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ تجھ کو ناراض کر کر زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت کی توفیق نصیب فرما دے، گناہوں سے اے اللہ ان کو بچا لے، اے اللہ نیکوکاری والی ہم کو زندگی نصیب فرما، فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، طاعت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ علم میں برکت نصیب فرما، عمل میں برکت نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما، اے اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں شامل حال فرما، اے اللہ خوشگوار، اے اللہ بلا تعب و تھکن کے، اے اللہ تیری رضا کے مطابق اے اللہ روزی نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں تو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ محتاج بنا تو اپنا بنا، اے اللہ یہ ہاتھ اٹھے تو آپ ہی کے لیے اٹھیں، اللہ یہ آنکھیں روئیں تو تیرے لیے روئیں، اے اللہ یہ زبان گویا ہو تو تیرے لیے گویا ہو، اے اللہ یہ کان سنیں تو تیری باتیں، تیرے حبیب کی باتیں سنیں، اے اللہ اعمال اعضاء و جوارح کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ نصیب فرما، اے اللہ نوجوانوں کو دین کا داعی اور شیدائی بنا، اے اللہ ان کو اپنی رضا کے مطابق کام کرنے والا بنا، اے اللہ گھروں کے اندر ہماری عورتوں کو پردہ دار حیا دار بنا، اے اللہ ان کے اعمال کو تو اے اللہ تو بہت بڑا سمجھ کر اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ ہم تو تیرے در کے وہ فقیر ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں جس کا حوالہ دے کر پیش کریں، میرے مولا ہم تو تیرے در کے وہ فقیر ہیں کہ ہماری جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے، ہمارا کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہے، اے اللہ ہماری عبادتیں تو ہمارے منہ پر مار دیے جانے کے قابل ہے، میرے مولا اے اللہ ان گنہگار ہاتھوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری امیدوں کے بدولت ہے اللہ ہماری معافی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ بابرکت شب آ رہی ہے، بابرکت ایام آ رہے ہیں، اے اللہ ان ایام سے پہلے اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے، اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ اے اللہ ہم بندے تجھے پسند آ جائیں، ہماری نسلوں کو تو دین کے اعتبار سے قبول فرما لے، تقوی صلاح کی اے اللہ دولت سے ان کو مالا مال فرما دے، اے اللہ ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں ہماری اولادوں کے ذریعے سے ہم کو خوشیاں تو پہنچاتا رہے، اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو تو پورا فرما دے، جو مقروض ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کے غیب سے فیصلے فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی لذت نصیب فرما دے، اے اللہ راتوں کو اٹھ کر رونا رو کر اے اللہ تجھ کو منانا اے اللہ یہ ادا ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ ہم کو تہجد گزار بندہ بنا لے، اے اللہ تہجد گزار، اے اللہ تہجد گزاروں کی شف میں اے اللہ ہم کو شامل فرما دے، ابرار اور صدیقین کی فہرست میں ہم کو شامل فرما دے، اے اللہ بڑائی ہو تو تیری بڑائی ہو، اے اللہ خوبیاں ہو تو تیرے لیے خوبیاں ہوں، اے اللہ ایسی صفات سے بھی ہم سب کو متصف فرما دے، اے اللہ درس قرآن کو تو قبول فرما لے، اے اللہ بولنے کے اندر سبقت لسانی سے کوئی بات ہماری زبان سے نکل گئی ہو، سننے میں غلطی ہو تو اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ قرآن کا عشق ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ ایسا سوز و گداز ہماری زبان کے اندر ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے کہ اے اللہ کہ ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، تیرا عشق جاگ اٹھے، تیری محبت جاگ اٹھے، تیرے حبیب کا عشق ہمارے روئیں کے اندر پیدا ہو جائیں، اے اللہ وہ کیا خوش نصیب بندے تھے اور بندیاں تھیں، ایک آیت پر ساری راتیں گزار دیتی تھی، پھر اے اللہ جب صبح ہوتی تھی کہتی تھی کہ یہ رات بھی کتنی چھوٹی ہو گئی، کتنی جلدی گزر گئی، اے اللہ ایسی راتیں ہم کو بھی نصیب فرما دے، قرآن پاک پڑھنے کا ایسا شغف بھی ہمارے اندر ایسا پیدا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی تو دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ بہت سے ایسے بندے اور بندیاں موجود ہیں اے اللہ جو دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتی تھی نہیں کر سکیں، ان کے دل کے اندر جو بھی تمنائیں اور آرزو ہیں اے اللہ ان کے مقاصدوں کی اے اللہ تو تکمیل فرما، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔